السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل قصے اور کہانیاں پر، جہاں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک عظیم الشان سلسلہ پروفٹ سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو سنائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان افروز قصے، حیرت انگیز معجزات اور اللہ کی طرف سے دی گئی عظیم ہدایت۔ یہ کہانیاں نہ صرف آپ کا ایمان تازہ کریں گی بلکہ آپ کی زندگی بدلنے والے سبق بھی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مختلف مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونک دی۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا اور ہر چیز کے نام سکھائے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا اور غرور سے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت میں جگہ دی۔ یہ ایک خوبصورت باغ تھا جہاں ہر نعمت موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان جنت میں آیا اور حضرت آدم اور بی بی حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہو۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا۔ فوراً ہی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا۔ جب اللہ نے انہیں زمین پر اتارا تو حضرت آدم اور بی بی حوا ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو ہندوستان کے علاقے سراندیپ، موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا اور بی بی حوا کو جزیرہ نما عرب کے علاقے جدہ میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تلاش میں سالوں تک دعا اور عبادت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی توبہ کو اپنی رحمت سے نوازا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سالوں کی عبادت اور دعا کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ نے عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملوا دیا۔ یہ ملاقات ان کی محبت اور اللہ کی رحمت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنی اولاد کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے زمین پر زندگی کی ابتدا کی اور مختلف ضروریات کے لیے محنت کی۔ حضرت آدم نے زمین پر کاشتکاری شروع کی۔ حضرت آدم نے جانوروں کا صحیح استعمال سیکھا۔ اللہ نے انہیں سکھایا کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں تاکہ وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو اولاد سے نوازا۔ حضرت آدم کی اولاد میں مشہور بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان قربانی کا ایک اہم واقعہ ہوا، جس میں حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قابیل نے حسد کے سبب حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو شرمندہ کیا اور ایک کوے کے ذریعے
اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ واقعہ انسان کے گناہ اور حسد کے خطرات کا ایک اہم سبق ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا جو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم کے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت، اپنی اولاد کی تربیت اور زمین پر اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزار دی۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت شیث علیہ السلام نے انہیں دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اہم سبق دیتی ہے۔ توبہ کی اہمیت۔ غلطی ہونے پر فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ شیطان کے فریب سے بچنا۔ ہمیشہ اللہ کے احکامات پر چلنا ضروری ہے۔ محنت اور صبر۔ زمین پر کامیاب زندگی کے لیے محنت اور صبر کرنا ضروری ہے۔ گناہ سے دوری۔ حسد، غصہ اور ناانصافی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق لیا ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کے لیے ایک اور عظیم نبی کا واقعہ لے کر آئیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئی واقعہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔